یعنی آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف سے دیکھیں گے تو وہ ایون ریڈ زون میں بھی نہیں آ رہا. اچھا، یہ آبزرویٹری سے جی رپورٹ لی گئی اور اس آبزرویٹری کے مطابق بھی وہ نہیں آ رہا، دیکھنا تو دور کی بات ہے. صرف اسی پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط دیکھا، لیکن یہ خالص بتانا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال کچھ یوں ہے. آبزرویٹری کی رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں نہیں ہے، انہیں چاند ہے ہی نہیں نا، وہ جو دیکھنے کی پاسبلٹی ختم ہو گئی. تو اب اس طرح سے ایک تو تھوڑا سا مجھے یہ چیز تھوڑی سمجھانی تھی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تاکہ آپ اور ہمارے جو ناظرین جو ہیں وہ اس کو توجہ سنیے گا. فیجی اور نیوزی لینڈ یہ ہمارے مشرق میں ہے. جہاں تک نیوزی لینڈ کی بات ہے تو نیوزی لینڈ میں تو چاند نظر نہیں آیا تھا. وہاں کے جو مولانا صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کیا تھا انہوں نے مجھے ذاتی طور پر فون کیا تھا. اچھا، وہ کہنے کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، لوگ کہنے کہ فیجی میں چاند دکھ گیا، میں کیا کروں. تو اب میرے اوپر بہت پریشان ہے. وہاں کی رعایتی حالات کبھی کہ چیئرمین سے میری بات ذاتی بات ہوئی، میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. ان کا نام میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آیا ہوگا ان کا نام. تو مولانا نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں نا. تو پھر میں نے کہا کہ ابھی تو کہتے کہ اچھا ہم پڑھ تک کا انتظار کرتے کیوں فیجی تو ہم سے وہ نیوزی لینڈ تو ہم سے اور پیچھے. لیکن بہرحال مولانا کے اوپر جو بھی تھا سلسلہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. لیکن آپ دیکھیے گا غور سے بار بار ان کے وائس جو میسیج وہ بھی سنیے، وہ جو ان کا جو ویڈیو کلپ بھی سنیے، اور جو پرنٹ آیا اس کو دیکھیے. انہوں نے نہیں کہا کہ مون ہیز بین سائٹڈ ان نیوزی لینڈ. انہوں نے کہا مون ہیز بین سائٹڈ، چاند دکھ گیا. کہاں دکھ گیا؟ کچھ نہیں بولا انہوں نے. تو نیوزی لینڈ کا کہانی تو مجھے اندر کے مجھے پتہ ہے. فیجی کی کہانی یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے، لیکن بہرحال یہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. انسان تو کوئی وائٹ سی چیز آئی ہے تو یہ مسئلہ ہوا ہے. تو یہ آپ کے ریسنٹلی اس کا یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے فیجی والا ہے. تو یہ نہیں ہم کہتے کہ بھائی ہم ایک مسلمان کی گواہی نہیں قبول کریں، مسلمان کی گواہی قبول کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے گواہی قبول کرنے کے کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں. میں آپ کو چند سال پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے اس سے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں نے چاند دیکھا لیورپول میں. دیکھیے اب مسلمان بندہ، اب میرے ساتھ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک مسلمان نے بولا اب مان لو. بے شک مسلمان نے بولا، سر آنکھوں پر مسلمان کے الفاظ بہت اس کا ویلیو ہے. لیکن ہمیں جب ٹیسٹیمونی کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا تو یہ ہماری اب ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے، پوری اس کی اسسمنٹ کریں گے پوری. جج ہے. اب مجھے ایک مثال دیجیے، میں مثال سے بتاتا ہوں. ایک بندہ جاتا ہے عدالت میں، جا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پورے اس کے کر کے قرآن شریف بھی ہاتھ میں لیا اور سر پر رکھا ہوا ہے کہ اس نے زید نے عمر کو قتل کیا تھا. اب جج بولے کہ بھائی مسلمان قرآن بھی اٹھا، اللہ کا قسم کھا رہا، قرآن بھی ہاتھ میں لیا. ہمارے ملک میں قرآن پہ ہاتھ لگانے کے نہیں بھائی ہوتے. چل بھائی اب جج فیصلہ کرے کہ اب عمر کو قتل کر دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ ایک مسلمان نے گواہی دی ہے. تو کیا خیال ہے یہ کرائٹیریا جج کا صحیح ہوگا کہ مسلمان نے بولا؟ وہ پوری اوپر سے نیچے تک جو ہے نا اس کے کھال نکالا گیا پہلے. اچھا آپ نے دیکھا تھا؟ اچھا کس ٹائم دیکھا تھا؟ رات میں کہ دن میں؟ وقت کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. جگہ بتاؤ. آلہ قتل بتاؤ. گولی ماری تھی تو کتنی گولی ماری تھی؟ سر میں لگی تھی، سر میں لگی تھی، کہاں لگی تھی؟ پوری کی پوری ایک ایک بات کی وہ تحقیق کرے گا، دیکھے گا. وہ تب جا کر کہیں جا کر بات کرے گا کہ یہ ایکسیپٹ. تو اب ایک بولے کوئی جج کو کہ یہ مسلمان کی گواہی نہیں مانتا. ایک مسلمان نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زید صاحب کلمہ پڑھ کے کہہ رہے کہ عمر نے قتل، اس نے عمر کو قتل کیا. تو اب ہم جج کو بولے کہ دیکھو جج مسلمان کی گواہی نہیں مانتا. نہیں، جج کی ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ پوری تحقیق کرے، جانچ پڑتال تو کرے. جانچ اسی طریقے سے یہ چاند کا معاملہ یعنی مسلمانوں کا روزوں کا معاملہ ہے. قیامت میں میری پکڑ ہوگی. یہ میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ علمی شخصیت ہیں، بنسبت ایک عام آدمی سے بات کرنے کے آپ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اصلاح بھی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا قیامت میں پکڑ ہوگی. جو لوگ کیلنڈر کو فالو کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سے لوگ اس سے وابستہ ہیں. کیا وہ غلط ہیں یا جو مون سائٹنگ والے ہیں وہ غلط ہیں؟
یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا جواب ہم نے آپ کو بعد میں دینا کہ جو دو الگ الگ سناریو، ہم اپنی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، ہم دوسروں کا یہ نہیں بولے غلط ہے یا صحیح، ایک مستقل بحث ہے حساب فلکی اور رؤیت ہلال. ہم چونکہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوائنٹ سمجھ گئے؟ یہ میرا مختصر اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ آخرت کی ذمہ داری ہے اور اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، تو میں اب مجھے پتہ بھی ہو کہ یہ امپاسبل ہے، یہ بات غلط ہو رہی، تو میں اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے فون کیا کہ میں نے چاند دیکھا، تو میرا طریقہ ہے بھائی آپ نے کتنے بجے چاند دیکھا، میرا ٹائم بتائیے. اب کوئی بولے کہ بھائی ٹائم کیا نہیں، ہم نے کہا آپ نے دیکھا ٹائم تو بتائیے نا. اس نے کہا کہ 6:45 میں نے چاند دیکھا تھا. میں نے کہا برادر آپ سوچیں ذرا، ٹائم پر غور کریں. یس برادر 100%، واہ 6:45 طے ہو گیا. میں نے کہا کہ برادر آپ کو پتا ہے کہ واٹ ٹائم مون واز سیٹ ان سڈنی؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا کہ ٹوڈے مون واز سیٹ ایٹ 6:15، 6:15 بجے چاند سیٹ ہو چکا تھا اور آپ نے 6:45 بجے چاند دیکھا. برادر آدھا گھنٹہ لیٹ، جبکہ چاند جا چکا. جی برادر یو ہیو سین سم تھنگ ایلس. او یا برادر یو آر رائٹ. یہ صورتحال. اور اس وقت میرے سامنے کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک صاحب نے ہنگامہ کر دیا، کہتے ہیں مولانا صاحب جو ہے مسلمان کی گواہی نہیں مان رہے. جب اس مسلمان کو جب میں نے یہ بات کہی کہ غلط ہے، میں کوئی اور چیز وائٹ سے نظر آئی ہوگی. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے کے میرے پاس تو آئے دن وٹنسز آتے رہتے ہیں، تو یہ اکثر آتا ہے کہ وہ گواہی نہیں مانتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اب دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہے 6:15 بجے چاند تھا ہی نہیں آسٹریلیا کے اندر، یعنی یہاں غائب ہو چکا. بندہ کرے میں نے 6:45 بجے دیکھا ہے، تو اب میں خامہ خواہ کہتا ہوں یار میری جان چھوٹے، گواہی آگے چلو یار. 6:45 کہتا تو شاید مانی جا سکتی تھی بات. جی میں نے بار بار کا ٹائم پوچھا کہ بتاؤ سوچو، پھر کہتا نہیں میرے بالکل یاد ہے، میں ٹائم دیکھا تھا جب میں دیکھ رہا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی، تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہمارے یہاں ایک جو پریشانی کی جو ہے شکل ہوئی ہے. تو بہرحال رؤیت ہلال کے اوپر ہم اس پر ایک ہماری علماء کی ایک جماعت ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے اور مور دین 100 امامس ہیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا. امامس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. جو رؤیت ہلال کی جیسے آپ نے بات کی، ایک بہت سے لوگوں نے یہ بھی کویشچن کیا کہ نارملی تو آپ جو یہاں کی مون سائٹنگ ہے اس کی عید پاکستان کے ساتھ بنتی ہے. ایسا نہیں، یہ غلط. شروع سے میں کہتا ہوں کہ کس نے کہہ دیا یہ؟ ہمیشہ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگوں کی وہ دیکھیں، ایک چیز میچ کر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ڈفر ہوا ہے. ہمارے پاکستان کی الگ عید ہوئی. پاکستان کی پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ نہیں، آپ کو اس کا ٹیکنیکل چیز سمجھاؤں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. چاند جو ہے نا جو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کی ایج میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ اچھا چلیے میں آپ کو بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ یہ کیا سلسلہ کیا ہے، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ چاند کی کیا شکلیں ہونی چاہیے کہ ہم کو نظر آ سکیں. چاند دیکھنے کے لیے جو چاند کی جو عمر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایج آف مون، کہ کتنے گھنٹے کا چاند ہو جو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے 20 گھنٹے پلس ہونی چاہیے. چاند کی عمر 20 گھنٹے پلس ہونی چاہیے، تب ہم کو چاند نظر آئے گا. ایک نمبر 1 کرائٹیریا. دوسرا جو اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ چاند اور سورج ان کے درمیان میں ڈفرینس کتنا ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے کتنی دیر کے بعد چاند غروب ہو رہا، تو ان دونوں کا ڈسٹینس کتنی ڈگری کا ہو تو ہمیں وہ چاند نظر آ سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ یہ ہے کہ 10 to 12 ڈگری، 10 سے 12 ڈگری کا فرق ہوگا. تو اگر کسی دن ایسا ہو جائے، لیٹ سے آج 29 آف دا منتھ ہے، 20 گھنٹے پلس چاند ہے، اس کے بعد جا کر آپ کے 40 منٹ پلس چاند ہے، 10 ڈگری پلس 40 منٹس مینس 10 ڈگری ہو گیا، یعنی 1 ڈگری 4 منٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر تو آپ کو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ آج شام کو چاند نظر آ رہا ہے. اگر ویدر کلیئر ہے چاند ہمیں نظر آ جائے گا. ٹھیک. اور اگر ویدر کلیئر نہیں، اگر ویدر ظاہر بات ہے تو کلاؤڈی ہوگا تو مہینہ 30 کریں گے جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. تو چاند کا ہوتا یہ ہے کہ یہی چاند
اب میں آپ کو یہیں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں نظر آ گیا، یہاں نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. وجہ کیا تھی کہ یہاں پر چاند کی عمر تھی تقریباً 14 گھنٹے کچھ منٹ. ٹھیک ہے نا. اب یہی چاند ٹریول کرتا ہوا پاکستان پہنچا، جس کو جناب وہ 5 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا، تو 20 گھنٹے کو جا کے لگ گیا. اس لیے وہ نظر آ گیا. ہاں. اور سورج اور چاند کے درمیان جو ڈفرینس تھا وہ کلوز ٹو آپ کے کیا کہتے ہیں 10 ڈگری تھا. تو کیونکہ 10 ڈگری کے قریب وہ پہنچ گیا تھا، یہاں ایج مل گئی تھی. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں چاند نظر آ سکتا ہی نہیں سکتا، میں اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ پاسبلٹی ہے چاند نظر آنے کی. کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ فواد چودھری جو ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں، انہوں نے بڑے دعوے سے یہ کہا، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ پوائنٹس بتائے کہ ان جگہوں پہ نظر آئے گا اور انہی جگہوں پہ نظر آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اس کمرے میں بیٹھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہاں کن کن جگہوں میں چاند نظر آ سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے تھوڑی سی علم دی ہے اس بارے میں. آپ کی ریسرچ تو مجھے اندازہ تھا کہ پاکستان میں چاند دکھ سکتا ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے. آسٹریلیا میں کیا تھا، جب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دیکھے اللہ دکھا دے، یہ سب سائنس سائٹ میں رہ جائے گی. بیسک تو حکم اللہ کی ذات کا ہے نا جی. مگر صورتحال بہت مشکل، اس لیے کہ 20 گھنٹے کا چاند نہیں ہے، کافی نیچے جا رہا. ہم پرتھ تک چلے جا رہے ہیں نا، تو 16 گھنٹے کا چاند بن رہا ہے. ایون 20 گھنٹے میں ایک گیپ آ رہا ہے. اور پرتھ کا جو ہے نا ڈفرینس جو ہے نا 7.5 ڈگری کا آ رہا ہے، یعنی 10 ڈگری کا نہیں آ رہا. تو ایک وہاں دونوں جگہ میں گیپ بنا ہوا تھا. اور آپ ہمارے ویب سائٹ کو مون سیٹنگ آسٹریلیا پہ آپ جائیے کہ دیکھیے گا، ہم نے لمحہ پوری قوم کو خبر دیتے رہے کہ اب یہ صورتحال ہماری جو ہے نا، یہ جو سسٹم بنی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فون آ گیا وہ چاند دکھا نہیں دیکھا. اچھا، یہ سسٹم سے یاد آیا، میں نے پہلے بھی کوشش کی سوال کرنے کی کہ آپ کے سورس کیا ہوتا ہے. کوئی عالم ہے وہ آپ کو تصدیق کرتے ہیں تو آپ اناؤنس کرتے ہیں، یا آپ کے نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کو تصدیق کرتے ہیں، بڑا اچھا کسی کی بھی شہادت آپ علی، یہ بہت ہی پیارا بہت عمدہ قسم کا آپ کا سوال ہے. اور میں مطلب یہ کہ میں اچھا نہیں، میں بہت خوش ہوا ہوں. اچھا ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو شاید نہیں معلوم کہ ہم لوگ کام کیسے کرتے ہیں. آج بیٹھے ہیں تو نہیں اچھا، تو آپ کے تھرو جو ہے ہمارے قوم کو پتہ چلے. دیکھیے الحمدللہ ایوری سنگل منتھ ہمارا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک ہماری ہے نیشنل باڈی مون سائٹنگ کی. ایک تو ہمارے اس کے اندر اوور 100 امامس موجود ہیں، ان کی جو لسٹ جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے. اب نیو ساؤتھ ویلز کے اندر 38 امام ہیں، وکٹوریا کے اندر 33 امام. یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ شبیر احمد اکیلا بیٹھا ہو اس کے اندر. اور آپ کے جب ویسٹرن آسٹریلیا کے اندر 12 امام ہے، کوئنزلینڈ کے اندر 21 امام ہے، ساؤتھ آسٹریلیا میں 2 امام ہے. تو یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، جو کوالیفائڈ علماء اور ماشاء اللہ بگ نیم. تو یہ حضرات تو اب ظاہر بات ہے ان میں پہ ایک ہمارا ایک نیشنل باڈی ہے، یعنی جیسے ایگزیکٹو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایگزیکٹو باڈی اس کی بنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر 18 امام ہیں. ہر اسٹیٹ سے ہم نے کہیں سے 3 ہے کہیں 2، ہاں آپ سمجھ گئے، ہر اسٹیٹ سے ہم نے لیا ہوا 18. تو یہ مین جو ہمارے یہ کی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آگے ان کے سورسز ہیں. اب لوگ جو ہے نا ان کو جا کے بتاتے، رپورٹ کرتے ہیں ہم نے چاند دیکھا، کیا سلسلہ ہے. ان کی بھی ویریفیکیشن کی پوری ایک ترتیب ہوتی ہے. وہ فارم بھی ہے، لیکن وہ فارم ہم اس لیے ناظرین کو نہیں دکھانا چاہیں گے، کل کو کوئی بندہ بولے گا بھائی دیکھو ہم نے اس اینگل پر چاند دیکھا. جو بندہ ٹیسٹیمونی کے لیے آتا ہے نا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا آپ چاند کی شکل بتائیے. جہاں وہ سرکل کرے گا ہم سمجھ جائیں گے بھائی یہ چاند ہے کہ غلط ہے. اس کے 7-8 پکچر ہیں اس کے ہمارے پاس. تو اچھا، تو میں کمپلیٹ کر تو یہ آپ سمجھ کے اس طریقے سے کام ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر ساری رپورٹ الحمدللہ فائنلی میرے پاس آتی ہے. اس کے بعد جا کر میرا اگلا سوال یہی تھا کہ وہ لوگ پرتھ ہے، ساؤتھ آسٹریلیا ہے، ناردرن ٹیریٹری ہے یا باقی جگہ ہیں، وہاں سے جو بھی امام لیں یا جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں وہ آ کر ان کو بتائیں کہ وہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ رپورٹ آپ کو بھیجتے ہیں، خود سے اناؤنس نہیں کرتے. نہ کوئی اناؤنس نہیں کرتا. الحمدللہ یہ ہمارے ایک باڈی ہے. الحمدللہ فائنل ڈیسیزن الحمدللہ ہماری طرف سے جاتا ہے. تو اس کے بعد جا کے سارے پورے آسٹریلیا میں جو حضرات مون سائٹنگ کو فالو کرتے ہیں اور وہ علماء
جی پھر اس کے بعد فائنل اناؤنسمنٹ کے بعد پھر وہ اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے جگہوں میں پھر وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ علماء کی ہے امام کونسل، کیا اس کا نام کیا ہے؟ نہیں یہ تو ہمارے ہیں مون سائٹنگ آسٹریلیا کی جو ہماری ایک باڈی ہے، مون سائٹنگ آسٹریلیا کی جو ہے اس کی ہے یہ۔ اچھا، امام کونسل سے اس کا کوئی تعلق؟ امام کونسل ایک الگ چیز ہے، یہ جو فیصلے ہیں یہ مون سائٹنگ آسٹریلیا کے اس کے انڈر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بڑی ذمہ داری سے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اس میں سے کوئی بھی چیز جو انٹرویو ہے مولانا صاحب کا، اس میں ہم کوئی ایڈیٹنگ نہیں کریں گے، کوئی چیز نکلے گی نہیں، کوئی چیز ڈلے گی نہیں۔ آپ کی جو سماعتیں ہیں اس کے لیے ہم جو مولانا صاحب نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں سمجھانے کے لیے وہ ضرور ڈالیں گے، لیکن اس میں کوئی کسی قسم کی ملمہ کاری نہیں ہوگی، نہ پچھلے انٹرویو میں ہوئی ہے نہ اس میں ہوگی۔ میں ایک اتحاد بین المسلمین یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے علماء ہمارے جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، کیونکہ بڑی جو ہماری ایفیلیشنز ہیں، لیکن میں دنیا دار آدمی ہوں، اسی طرح بے شمار لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا دار لوگ ہیں، تو ہم علماء پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے علماء مل کر کوئی ایسا نہیں کر سکتے؟ جیسے میری عید کل تھی، میری سسٹر اور میرے سسٹر کے بچے ان کی عید دیکھیے آج ہے، بات اس سے آپ کا کافی سوال کلیش پیدا ہوتا دیکھیے ہے۔ آپ کا سوال میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور اس سلسلے میں ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ ہم نے کوشش کی، اور کوششیں آج بھی جاری ہے اور یہ کوششیں جاری رہیں گی، اور ہر سال اس پر باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اب جو بھی اس کا نام دے دی جائے کہ ایک افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس کا حل نہیں ہو پا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو الگ سوناریو بن گئے، ایک حساب فلکی کا بن گیا ہے، ایک آپ کے رؤیت ہلال کا، مون سائٹنگ کا رؤیت ہلال کا بن گیا ہے۔ تو اب وہ کتنے ہی دفعہ، اور میں آپ کو ایک دفعہ یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ باقاعدہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو دار عائشہ ایک مفتی شیخ عبد المعید صاحب کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر چیدہ حضرات کو جمع کیا گیا، اور اس میٹنگ میں طے کیا گیا کہ سب اپنے پیپرز لے کر آئے، کوئی بغیر تحقیق کے بات نہ کرے، اور ہر ایک ٹیبل پہ لائے بات رکھے اس کو۔ یہ ایک بڑا زبردست ایک موقع ملا تھا، یہ آپ کے 7-8 سال پرانی بات ہے، لکمبا میں ہوا تھا یہ۔ 3 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نہیں آپ سنیے ذرا، یہ بحث مباحث ہے کہ ہر ایک نے اپنے کھول کے بیان کرنا، اس کے بعد جا کر اس میں شیخ شادی بھی موجود تھے، مفتی آسٹریلیا اس وقت ڈاکٹر ابراہیم، اس وقت مفتی آسٹریلیا نہیں تھے، اس وقت شیخ تاج الدین الہلالی، اس دن ان کو بلائے گئے تھے میٹنگ میں، لیکن آخر میں آئے تھے، بالکل لاسٹ میں آئے تھے۔ خیر، تو یہ سب میں نے اپنے تمام دلائل پیش کیے، سارے حضرات نے دلائل پیش کیے، اس کے بعد جا کر سارے حضرات نے، میں آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا کہ سب نے اتفاق کر لیا تھا مون سائٹنگ رؤیت ہلال کے اوپر، جتنے بھی علماء۔ جی کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے بڑا واضح ہے، میں نے اس پہ کتاب اردو میں بھی لکھی ہے، ناظرین کو شکل دکھا دیتا ہوں ویسے، کہ آسٹریلیا میں رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ اردو میں لکھی اپنی کمیونٹی کے لیے، اگر جس کی کاپیز تقریباً ختم ہو گئی، بانٹ دی گئی ہیں، اور یہ اس کی انگلش والی ہے، انگلش کی کاپیز کچھ بچی ہوئی میرے پاس، باقی ہمارے ویب سائٹ جو مون سائٹنگ کا اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، تو میں ایک بات کمپلیٹ کروں، اتفاق ہوا اور سب نے طے کیا، اس میں البتہ شیخ ڈاکٹر ابراہیم ابو محمد جو مفتی آسٹریلیا ابھی موجودہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایون دو میرا نظریہ جدا ہے، یعنی حساب فلکی کا، لیکن آج آپ سب کی اکثریت ایک طرف، کیونکہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں اپنے نظریہ سے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس وقت الحمدللہ کہہ کر بات ختم ہوئی۔ تو وہ ایک پیارا عمدہ قسم کا ایک اینڈ ہوا تھا، جس کا اینڈ رات کو 11 بجے ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ اس وقت مفتی آسٹریلیا جو شیخ تاج ہلالی تھے، لیکن ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک وہ آج کی میٹنگ میں نہیں آئیں گے ہم لوگ یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ انہیں فون کیا، بہرحال کافی بزی تھے، بزی آدمی ہیں وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہرحال بالآخر وہ آئے رات کو 11 کے قریب، تو پھر ان کے سامنے فیصلہ رکھا گیا۔ تو چونکہ ہمارے عربی میں بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ یہ ان کے الفاظ تھے، اللہ شاہد ہے، انہوں نے کہا انا معکم، ڈاکٹر شبیر میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، یہ الفاظ تھے۔
یعنی کہ وہ بھی مان گئے اس کو. بس اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہو گیا. جب میں نے سارے اپنے پیپرز جو تھے نا لکھا، میں نے عربی میں لکھے تھے، وہ میں نے ان کے ہاتھ میں تھمائے تھے. تو پیپر پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹریٹ کا ایک مقالہ ہے یہ کہ جو آپ مجھے پیش کریں. میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میری جو جتنی تحقیق کی ان کے لیے. خیر بات ختم ہو گئی. ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلے بھائی الحمدللہ امت جو ہے کسی کلمہ پر جمع ہو گئی. بڑی خوشی ہوئی. لیکن جناب دوسرے دن 2 سے 3 ہفتے کے بعد مائنڈ چینج ہو. امام کونسل دوسری طرف چلی گئی. نہیں امام کونسل نہیں، اس وقت یہ اینک نہیں بنی تھی. اچھا. اس وقت یہ 10 سال جو پرانی بات 10 سال پرانی، اس وقت چونکہ شیخ تاج الدین ہلالی مفتی آسٹریلیا تھے، یہ تھی ہماری مجلس علماء آف آسٹریلیا. ٹھیک میں بات کمپلیٹ کروں تاکہ آپ کو یہ ہو. تو یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی. اس کے بعد آج سے 4 یا 5 سال پہلے جب ڈاکٹر ابراہیم ابو محمد مفتی آسٹریلیا ہو چکے تھے، ایک اور میٹنگ ہوئی ہماری. اس وقت اینک بن چکی تھی امام کونسل. اس وقت پھر طے ہوا، اب زبردست میٹنگ ہوئی، لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جا کر پھر سب نے اتفاق کر لیا رویت ہلال کے اوپر. بیچ میں کچھ سال نہیں رہا، رویت ہلال پہ اتفاق ہو گیا. ٹھیک. پھر 2-4 ہفتوں کے بعد نہیں یہ سنیے گا، اتفاق ہوا. اور وہ رمضان پھر ہم لوگوں نے یہ رکھا تھا، شیخ عمر البنا اور شیخ عبد المعیز اور ڈاکٹر ابراہیم ابو محمد مفتی آسٹریلیا، بڑے ریسپیکٹفل پرسن ہیں، ہم بہت کلوز بھی ہیں. تو ان کا ریڈیو بھی ایک. تو یہ طے ہوا کہ فیصلہ الحمدللہ میری طرف سنا تھا، کیونکہ الحمدللہ فائنل فیصلہ. تو وہ سب میرا انتظار کرتے تھے جب میرا فائنل فیصلہ گیا. پھر ڈاکٹر ابراہیم ابو محمد نے اپنے ریڈیو سے باقاعدہ اس کو آفیشیلی اناؤنس کیا. تو یہ ایک سال بھی ایک بڑا سنہرا آیا تھا. سب کی عید اکٹھی ہوئی. یہ اس میں سب کی عید اکٹھی پھر بھی نہیں ہوئی، لیکن کم سے کم علماء کا اجماع ہوا. اچھا علماء. لیکن لکمبا موس کا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے تھے. انہوں نے ہم سب کو، سارے علماء کو ریجیکٹ کر دیا تھا. جب ہم سارے علماء کو ریجیکٹ کیا یہ، تو اس کے بعد جا کر یعنی کسی کی بات انہوں نے کہا ان کا اپنا ہوتا، کہتے ہیں ہم کو تو بھائی ان کے کوئی جو ٹیکنیکل معاملات ہیں، تو ٹیکنیکل معاملات بھی میں چاہے تو بول سکتا ہوں آن دا ریکارڈ. پھر یہ ہو کہ اس کے بعد ایک سال، اس کے بعد والے سال میں پھر میٹنگ ہوئی. شیخ عبدالسلام زود، شاید نام سنا ہو لیکن میں ماشاء اللہ، تو ان کے یہاں سب کافی بڑی جگہ، تو وہاں پر میٹنگ پھر ہوئی. یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے محنت نہیں کی ہے، کام چل ہی رہا، لیکن یہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. اگر ایک سوال یعنی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، محنت نظر آ رہی ہے، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. چلیں یہ ہے کہ آپ رویت حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ نظام فلکیات یا جسے آبزرویٹری کہا جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ مان جائیں، امت مسلمہ ساری اکٹھی ہو جائے. امت مسلمہ تو اکٹھی تو پھر بھی نہیں ہوگی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. چلیے آپ نے سوال کر ہی لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سنت جو رویت ہلال کی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے. آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کا اپنا حکم دیا، جس سے میں نے آپ سے کہا 40 کے قریب روایات موجود ہیں. پھر اسی سنت مبارکہ کو 4 خلفاء راشدین نے کیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام میں جو خلافت کا سلسلہ چلا، بعد میں جتنا بھی آتے مسلمانوں کا آخری خلیفہ، پوری ہسٹری پر لیجیے، کوئی بھی کیلکولیشن بنے گیا، یعنی تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں. اگر آپ امام 4 امام اور اماموں کی بات کرتے ہیں، 4 اماموں میں سے کسی امام کا بھی مسلک نہیں ہے کہ بلکہ 4 اماموں نے چاند دیکھ کے سب، اور بلکہ امام مالک کا مذہب تو ہے کہ کوئی آدمی حساب فلکی کو فالو کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں شبیر احمد، امام مالک 4 اماموں میں سے جو آدمی حساب فلکی کو فالو کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ یاد ہے کہ شبیر احمد نے نہیں بولا، کوئی یہ نہ بولے کہ شبیر صاحب نے بول دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول آپ اٹھا کے ان کی کتابیں پڑھ لیجیے. امام ابو حنیفہ کا بھی اسی طرح کچھ ہے. نہیں 4 امام اتنے اس معاملے میں سخت ہے. تو امت پوری کی پوری چلی آئی 1400 سال سے، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں تھی. اب بالکل ایک انتہائی نئی چیز آئی ہے، یعنی ایک بدعت شروع ہوئی ہے. اس کا نام اس کو بدعت آف کورس بدعت کے معنی کیا؟ نیو چیز.
جو آپ انوویٹ کیا تو ایک انوویشن ہوئی اسلام میں، ایک انوویشن آئی ہے کہ فلکیات یا observatory کے ٹھیک ہے نا. تحت آپ چلیں. اب ظاہری بات ہے یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ سنت جو 1400 سال سے چلی آئی ہم پھینک دیں، ہم ایک نئی چیز کو اپنا لیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک صرف شبیر احمد کا مسئلہ نہیں ہے. جی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر پوری امت اسلام اس پہ آتے جمع ہو جاتی ہے، اگر علماء کرام سارے کے ساتھ جمع ہو جاتے حساب فلکی کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر اس کے جو بھی اس کی تائیدات ہیں، دلائل ہیں، امت جمع ہو جاتے ایک بات کے اوپر، آپ بھی ان کے ساتھ دیں گے تو ظاہر بات امت کا ہے نا مسئلہ، ایک شبیر احمد کے ذاتی نہیں ہے. تو میں ایسے کس طریقے سے یہ کر لوں؟ تو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ علماء کرام اب پوری دنیا کے آپ پاکستان کے علماء میں چلے جائیے، سعودی عرب کے علماء میں چلے جائیے، پورے ورلڈ عرب علماء میں چلے جائیے، دنیا کے کہیں علماء کے پاس چلے جائیے، کوئی بھی ابھی تک کنوینس نہیں ہو اس بات کے اوپر کہ ہم کیلکولیشن پہ جائیں. فلکیت پہ جائیں یا مون سائٹنگ پہ جائیں، یہ جھگڑا چلتا آ رہا ہے جی اب یہ دنیا کے اندر. اور یہ ایک بات ہے، دیکھیے سنت میں برکت ہے. میں ساتھیوں کو بار بار سمجھاتا ہوں اختلاف کیوں ہو رہا ہے. اختلاف ہونے کی وجہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر وہ حضرات جو کیلکولیشن کو جاتے ہیں، اگر وہ رؤیت ہلال پہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو چونکہ سنت ہے اور سنت میں برکت ہے، آف کورس اللہ کے نبی کے اطاعت میں رحمت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ کی رحمت آئے گی، اتفاق ہو جائے گا. اس پر تو لوگ متفق ہو جائیں گے، پوری دنیا کے علماء مان جائیں گے، حساب فلکی چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی سنت پہ آ جاؤ. لیکن آپ ہم ایک نئی چیز ویری نیو تھنگ ان اسلام انوویٹ کر رہے ہیں اور پوری امت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. 1400 سال سے جو آئی تو پوری امت اسلامیہ انوویشن تو چل رہی ہیں، انوویشن تو چل رہی ہے. اس مسئلے میں یہ مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو دوسری یہ نہیں ہے کہ جناب وہ چشموں کا گاڑیوں کا جو لوگ مثالیں احمقانہ دیتے رہتے ہیں کہ وہ جناب گاڑیاں آ گئیں تو جناب گاڑیاں کیوں دیکھتے ہو، گاڑی کیوں دیکھتے ہو. ارے بھائی ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو وہ اللہ کے نبی کا حکم، ہم اللہ کے نبی کے حکم کو ایسے اگنور کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کے اتباع میں اتحاد تو ہو سکتا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کے ہم دوسرے راستے میں چل کے پھر کہ وہاں اتحاد ہو جائے، چونکہ وہاں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ہی سر مان لیں، آپ پورے ورلڈ کے علماء کو آپ کنوینس نہیں کر سکیں گے کہ نبی کی سنت. آج کی گفتگو کافی جامع گفتگو ہوئی، انشاءاللہ پھر ایک نشست کریں گے اس پہ. یہ چونکہ مسئلہ چاند کا جو ہے وہ چلتا رہے گا، کسی کو کسی کا چاند نظر آئے گا، کسی کو کسی کا نہیں آئے گا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آخری بات کرنے سے پہلے میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے علامہ صاحب کو، یہ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے بھی جیسا کہ آپ نے بتایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کوشش کرتے رہے، اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی ناظرین کی طرف سے، کمیونٹی کے سارے لوگوں کی طرف سے، کوشش ہے کہ کوشش کر کے چاہے آپ اس کو فلکیات کے ایک ایجنڈے پہ لا کر اکٹھا کریں یا آپ مون سائٹنگ پہ لائیں، اس کے لیے خدا را کوشش کریں. ہم پہلے ہی امت مسلمہ پہ بہت سے پریشرز ہیں، ہمیں بہت سے مختلف ناموں سے بھی دنیا بھر میں پکارا جاتا ہے. اگر ہم کسی بھی چیز پہ اختلاف چھوڑ کے مل کے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مل کے چلنے کو زیادہ پریفر کیا اپنے دور میں، اور ایک دوسرے سے پیار محبت کا درس دیا. ان کا بھی درس یہی رہا. ہم بھی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اگر ہم چھوڑ دیں. اچھا میں آپ کے عرض کرتا ہوں اس میں، تو میں تھوڑے سے نا لوگ عید کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں ایک ویری سمپل کہ بھائی ٹھیک ہے، جو حضرات اس سنت کو فالو کر رہے ہیں وہ اس کو کر لیں، جو حضرات کیلکولیشن کو فالو کریں، جو بھی ان کا نظر ختم، اس کو کوئی اتنا بنانے کے ہمیں اصل میں اس بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. یہاں پہ ہماری، میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ کچھ جاہل مطلق قسم کے لوگ جو ہیں وہ تانا بازی، طنز بازی جب کرتے ہیں، یار تو کافر ہے، تو نے روزہ چھوڑا، تو شیطان ہے، تو نے عید والے دن روزہ رکھا، پھر ان چیزوں سے دل آزاری کرنا. صحیح بات ہے. اس پہ بھی آپ سے میں بات کروں گا کہ ایک اسپیشل ٹاپک جو ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا جی رمضان شریف میں،
کہ کفر کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی مومن یا مسلمان کے علاوہ یا مومن ہو مسلمان ہو اس کی دل آزاری کرنا ہے. تو اگر اتنے بڑے آپ اس لیول تک چلے جاتے ہیں، خدا را ایک دوسرے کو، آپ مولانا صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں. میری اس کوشش سے آپ کو اتفاق ہے کریں، نہیں کرتے نہ کریں. آپ جس مسجد میں، جس محلے میں، جس ایریے میں رہتے ہیں، آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے آپ ان کو فالو کریں. اگر آپ کو ان سے اتفاق نہیں ہوتا تو آپ سنت کے مطابق جانا چاہتے ہیں، فلکیات کے مطابق جانا چاہتے ہیں، آبزرویٹری کو فالو کرنا چاہتے ہیں. آج کا دور ایک وہ دور نہیں ہے، ایک گلوبل ورلڈ ہے دنیا. آپ آسٹریلیا میں بیٹھ کے، پاکستان میں ویڈیو کال کر کے اپنے اہل خانہ کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ اب وہ باتیں نہیں رہی کہ آپ کو اسپیشل یہاں سے جا کے کسی کو دیکھنا پڑے. آپ سارے کام سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، ذی شعور لوگ ہیں. کامن سینس کو استعمال کریں. میں نے کل کے انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، کامن سینس کو استعمال کریں. اپنے دین مذہب کو تمسخر نہ بنائیں، تماشا نہ بنائیں. اپنے دین اور مذہب کی عزت کریں، اپنے علماء کی عزت کریں، ان لوگوں کی عزت کریں جو لوگ آپ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کے امام ہیں. خدا را یہ کام آپ کریں گے تو آخرت میں آپ کی بخشش ہوگی. لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں کچھ نہیں رکھا. اگر آپ کا جی چاہتا ہے مون سائٹنگ آسٹریلیا ڈاکٹر شبیر کو فالو کرنے کا، آپ ان کو فالو کریں. اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ روٹی ہل مسجد کو فالو کریں، آپ ان کو فالو کریں. سارے لوگ جتنے علماء ہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی رستے کا درس دیتے ہیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے. صرف کسی کا طریقہ مختلف ہے. جس طرح ہم نماز کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، یاد اللہ کو کرتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے دین کی طرف جانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، محبت، محبت اور محبت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. آپ کو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ ہم سے اتفاق کریں نہ کریں، خدا را طنز اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ کوئی اسلام کا درس نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بات ہے. ایک دوسرے سے محبت سے رہیں. عید ایک دن پہلے ہو یا بعد میں ہو، عید عید ہوتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں. اللہ حافظ.